بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو موزہ پھٹ گیا ہو اس پہ مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سوال جو ہے کہ موزہ پھٹ گیا ہو، لیکن اس میں مقدار معلوم ہونی چاہیے کہ اس کو پھٹا کہتے ہیں کہ تھوڑا سوراخ ہو گیا، کہیں تھوڑا سا کٹ گیا ہے، اس کو بھی پھٹا بول سکتے ہیں آپ، لیکن جواب اسی پر منحصر ہے کہ اس کی کیفیت کمیت معلوم ہونی چاہیے۔ لہذا اگر موزے کے اندر سوراخ ہو گیا ہے چھوٹا سا، جس کو عام طور سے لوگوں کو ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ استعمال کی چیز ہے، تھوڑی موڑی کہیں کٹ سکتی ہے، سوراخ ہو سکتا ہے، جس کو عرف عام میں یہ نہ کہتے ہو کہ آپ کا موزہ پھٹ چکا ہے۔ سوراخ معمولی سا ہو تو اسے نہیں کہتے موزہ پھٹ گیا ہے، کہیں گے تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہو کہ اگر آپ کے موزے میں کوئی یہ نہ کہے کہ پھٹ گیا ہے، تلوا نظر آتا ہے یا ایڑیاں نظر آتی ہیں یا انگلیاں باہر سب آ گئی ہیں، ایسا نہ ہو اور کہیں سے ہلکا سوراخ ہو گیا ہو تو اس کو پھٹا نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عرف عام میں یہی چیز ہے۔ تو جب وہ پھٹا نہیں ہے تو اس پر مسح درست ہے، لیکن اگر اتنا ہو چکا ہے، جس کو کہیں کہ یہ موزہ پھٹ گیا آپ کا، تو پھر آپ اس پر مسح نہ کریں، اس لیے کہ جو مقصود تھا پیر چھپنے کو تو حاصل نہیں رہا پوری طرح سے، لہذا آپ اسے سل لیں، آپ اسی طرح سے اور کوئی چیز کریں، اس کو بدل لیں، یا اس کے اوپر سے یا اس کے نیچے سے دوسرا موزہ ساتھ میں پہن لیں تاکہ وہ سوراخ چھپ جائے، تو پھر دونوں کو اکٹھا رہتے ہوئے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے سوال میں جو یہ ہے کہ موزہ پھٹا ہوا ہے، اگر وہ تھوڑا ہے عرف عام میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور عام طور سے لوگوں کو ہو جاتا ہے ایسا، اور تھوڑا موزہ کٹا ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے لوگوں کو کہ میرا موزہ پھٹ گیا ہے یا پھٹا ہوا تھا، یا جوتا پہنے کے درمیان ہی وہ کٹ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر اتنا اعتراض نہیں، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ میرا موزہ پھٹ گیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تو پھٹ گیا اور زیادہ کٹ گیا ہے، تو پھر آپ اس پر مسح نہ کریں۔ آئیے ایک اور سوال ہے جو عام طور سے ہم لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے اس سے نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ حقیقتاً شیطان تو انسان کے پاس، خاص طور سے جو اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسوسے بہت لے کر آتا ہے، اس لیے کہ اس انسان کی عبادت ہی شیطان کے لیے سب سے بڑی دشمنی کا ذریعہ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے کے لیے، لیکن نہ کیا اور نہ چاہتا کر سکیں، لہذا طرح طرح سے ان کو پریشانیاں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری بات نہیں ہوئی۔ لیکن ایسی صورت میں اس کے لیے آسان علاج یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے شیطان کے بارے میں پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو بچاؤ، اس سے بچاؤ، اس کو مجھ سے دور رکھو، اللہ اس کے قید و وسوسے سے دور رکھو، اس کے قید و وسوسے سے بتاؤ۔ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، عربی میں کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے شیطان کے بارے میں جو دعائیں وارد ہیں کہ یہ پڑھنے سے انسان محفوظ رہتا ہے، ان کو آپ استعمال کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، یا اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا بھی ہے، تو اس سے شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن عبادت کی، اچھے عبادت کی توفیق دے۔ حدیث میں آیا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس طرح سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ سب درست ہے۔ لیکن اگر حالت نماز میں آپ کو وسوسہ ہو، اور یہ عام طور سے لوگوں کو پیش آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ساری نماز کی ساری کیفیت اور خشوع اور خضوع اور انہماک بھول کر کے انسان سکون میں آ جاتا ہے، تو اس کا دماغ یا شیطان کے وسوسے سے چلتا رہتا ہے کہ یہ چیز کہاں چھوٹی، اس کا کیا حساب ہے، اتنا اور دو چار ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو کتنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے پاس نماز کی حالت میں خاص طور سے وسوسے آ جاتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں، اس سے پہلے صحابہ کرام کو بھی چیز پیش آیا کرتی تھی، اس لیے شیطان تو سارے مسلمانوں کا دشمن ہے،
اس کو تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جہنم یہ سب بھی چلتے تو اچھا رہتا، جیسے ہم ان کے سے ارادے درگاہ ہوئی ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لہذا شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو حالت نماز میں وسوسہ آتا ہے اور آپ کو نماز میں شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، یا آپ کا ذہن پراگندہ ہو کر کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز سے غفلت میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو دھیان آتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا چاہیے اور بائیں طرف ایسے کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہے تب تو آپ تھوک کر کے زمین پہ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر ایسی زمین ہے آپ کے پاس تو، اور اگر مسجد میں ہیں یا قالین بچھی ہوئی ہے تو آپ وہ خالی تھوک کی آواز نکالیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیشو پیپر تو اس میں گرا لیں، چلے گا۔ تو ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے، شیطان کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا ذہن اچانک ہی اس سے ہٹ کر کے دین کے اصولوں کے حساب سے نماز کی طرف منہمک ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ اس میں ہے یہ کہ ایک صحابی، ان کا عثمان ابن ابی العاص الثقفی ہے، یہ قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے، ان کا نام عثمان ابن ابو العاص ہے۔ تو یہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں، آپ کو بھی آتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا ان ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشیطان وهو في الصلاة، کہ وہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھو کریں اور اللہ سے 3 بار پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، گویا کی نماز ہی کے اندر پڑھیں ایسا۔ تو انہوں نے ایسا کیا، کہتے ہیں فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَجِدُ، جو ان کو وسوسہ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیجئے، نماز کے اندر آپ کے وسوسے گھٹ جائیں گے اور نماز میں سکون اور اطمینان کی نماز زیادہ پڑھ سکیں گے۔ اور اگر پڑھتے ہوئے ایک بار وسوسہ ہوا، آپ نے ایسا کر لیا، مٹ گیا، کچھ دیر بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت پھر شروع ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے، تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے، 12 ہوتا ہے 12 پڑھ لیجئے، لیکن جتنا ہی وسوسہ ڈالتا ہو اتنا ہی آپ اللہ سے پناہ مانگیے، تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ کو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگیے، اور اسی طرح سے آپ شیطان کے دھوکے اور وسوسے میں نہ آئیے۔ میں اس کی تفصیل کر دوں تھوڑی سی، جیسے یہ ہے کہ آپ کو وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا ہے، کیا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں مسجد پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ پیر کہیں سوکھ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن آپ کے جسم میں، آپ کے داڑھی میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کوہنی انگلیوں کے بیچ میں پانی کا اثر موجود ہوتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے وضو کیا تب تو یہ پانی لگا ہوا ہے، ایسے تو نہیں آ گیا کہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا تھا، وضو نہیں کیے ہوتے تو پانی کہاں سے آتا۔ لہذا اس کے اس وسوسے کو آپ دھکا ماریے، دور کیجیے۔ ایسے ہی حالت نماز میں ہو، نماز کے اندر بھی آپ کو 2 رکعت 3 رکعت فاتحہ پڑھا نہیں پڑھا، کیا کیا، تسبیح کیا تھا ویسے ہی گر گیا، ایسے وسوسے آتے ہوں، تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہی کہیے کہ ہم نماز میں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ شیطان کے وسوسے کو دور کیجیے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا کہ ویسے ہی رکوع سے اٹھ گئے، یعنی سجدے میں گر پڑے ہیں، یا سجدے سے اللہ اکبر کہا کہ نہیں ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، یہاں بھی ہو تو آپ کو یقین نہیں رہتا کہ ہم نے کہا، اس لیے کہ عام طور سے مومن اور نمازی آدمی یہ سارے کام ادا کرتا ہے۔ اب اس انہماک میں اس کو کہیں ایسا وسوسہ آنے لگے کہ نہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا اسی پر باقی رکھیے، اور دشمن جو ہے اس کی مخالفت میں رہیے، اس سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے تو آپ اس کو مغلوب رکھے، غالب نہ ہونے دیجیے۔ اور اسی صورت میں آپ وہ چاہے وضو کرتے ہوں، چاہے نماز پڑھتے ہوں، یا کوئی اور کام کرتے ہوں، یا تسبیحات کرتے ہوں، اس کی گنتیوں میں شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے 33 پڑھا کہ 32 پڑھا کہ 31 پڑھا، تو آپ وہ جو زیادہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح، لیکن اگر کم پر اعتبار کر کے آپ پورا کر لیں تو بہتر ہے، اور شیطان کے وسوسے کو چھوڑ دیں۔ آئیے ایک بہت ہی محترم بشان مسئلہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، اور چونکہ لوگوں کے یہاں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا، زمین و آسمان، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، ان کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔
تو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ دنیا اور آسمان کی خلقت یہ سب اللہ کے رسول کے لیے کی گئی ہے، اللہ کے رسول کے لیے کی گئی ہے کہ ایسا کچھ اور مقصد ہے اس کا؟ تو ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ وسوسہ اس لیے ہے، لولاک لما خلقت الافلاک کی ایک حدیث ہے جو کہ اگر آپ جس کو لوگ لولاک لولاک بہت مشہور ہے، لوگ شعراء اپنے شعروں میں پیش بھی کرتے ہیں، اور لولاک کی حدیث کو چھوٹے شاعر ہوں بڑے شاعر ہوں، نام میں نہیں لوں گا کسی کا، تو وہ بھی اس حدیث لولاک کو اس کو پیش کرتے ہیں۔ لولاک یعنی لولاک لما خلقت الافلاک کی حدیث ان کی مراد ہوتی ہے، اگر لولاک اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک تو میں یہ افلاک کو، یہ زمین و آسمان کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کے بارے میں بھی اب آپ کو بتائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی خاطر ان چیزوں کو نہیں پیدا کیا کہ آپ کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے مقاصد بتائے ہیں، حتیٰ کہ رسول کو بھی کس لیے پیدا کیا گیا اس کا بھی مقصد ہے، رسول کو پیدا کیے جانے کا بھی مقصد بتایا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ زمین و آسمان کا وجود نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دنیا کی تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ تخلیق دنیا کی کسی اور کام کے لیے ہوئی ہے۔ دنیا کی تخلیق اللہ نے کیا، زمین و آسمان بنائے اور اس میں عذاب و ثواب رکھا، لوگوں کو ہدایت دی، اس میں ان کی زندگی رکھی، یہ ساری چیزیں جو ہے زندگی پوری اس لیے نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی بنائے گئے ہم لوگ، یا زمین کی ساری چیزیں بنائی گئی، اس لیے کہ ہم لوگ بھی زمین ہی میں ہیں۔ تو زمین اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں زمین اور آسمان کے بیچ میں، یہ سب یہ نہیں ہے کہ رسول کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اللہ نے کسی اور مقصد سے بنایا، تاکہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کہ یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ رازق ہے، یہ ستار ہے، یہ غفار ہے، یہ تواب ہے، یہ رحیم، اللہ کے جو نام ہیں ان سب کا جلوہ انہی زمین میں نظر آتا ہے، آسمان میں نظر آتا ہے، قیامت کے دن نظر آتا ہے، جنت و جہنم میں پہنچانے میں نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ایسے منتقم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح سے لوگوں کو ثواب دیتے ہیں عذاب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تخلیق زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب رسول کی خاطر نہیں ہوا، بلکہ اللہ کو جا کے پہچانا جائے اس کی صفات کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ اسی اللہ تعالیٰ زمین قرآن مجید کہتے ہیں کہ زمین میں گھومو، زمین میں دیکھو، اس میں اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں تاکہ اللہ کی طرف پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، مخلوقات کو بنایا ہے تاکہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پہچانے، اس کی صفات کو پہچانے، اس کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کے فضل کو، اس کے احسان کو، اس کے رازق ہونے کو، مالک ہونے کو، مالک یوم الدین ہونے کو، یہ ساری چیزوں کے بارے کو پتہ چلے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان سب کی جاننے کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو معبود سمجھے، کسی اور کی عبادت میں نہ لگ جائے، جیسے کہ جب خالق حقیقی وہی ہے، بقیہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی معبود، اس کو بھی پوجا کرنی چاہیے، وہ خود مخلوق ہے، تو ایسے کی بات کرنے سے کیا ضرورت ہے؟ لہذا اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ بہت مشہور سی آیت ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا ہے، نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت ہی کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں لوگ، تاکہ ہماری عبادت کریں۔ لہذا یہ بنایا گیا زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کو تیار کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ نے مخلوقات پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، انہی مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور آپ کو حکم بھی دیا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ہے، 99 ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اسی طرح سے، اور اللہ نے ان کے درمیان اپنا حکم نازل فرمایا ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے،
اور اللہ ہر چیز کو علم کے ذریعے سے محیط ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو یہ واضح ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلا، ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے سب چیزیں بنائیں گی تاکہ اللہ کے اسماء الحسنی کو جانا جائے، اس کے مطابق اس کی عبادت کی جائے، اللہ سے استعانت کی جائے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور آپ نے جو سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے بنایا گیا، باطل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ رسول ہوں، سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اپنے دین کو پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تبارک نے سب کچھ ان کے لیے بن کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت عبادت میں کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے طرح کہ اللہ کے آپ کے رسول پڑھتے تھے نماز رات میں اتنی دیر تک کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، تو ان کا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ جس نے نعمت کیا اس کی عبادت بھی کرنی ضروری ہے، شاید تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عبادت کے ذریعے سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کے لیے نہیں بلکہ کتاب و سنت کی آیتیں اور حدیثیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ ان سب کو بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کا نام جانے، اس کے محاسن سے پہچانے اور اللہ کی عبادت کریں۔ رہ گئی حدیث جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں بنائی ہی نہیں جاتی، یہ حدیث موضوع ہے، ایک گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کی حدیث میں کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا اس حدیث پر اعتماد کر کے بہت ساری چیزیں گڑھ لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث میں آ گیا تو آپ اس کو مان لیں۔ حدیث جب صحیح نہیں گڑھی ہوئی حدیث ہے تو اس پر یہ ساری چیزیں کہاں سے بنائی جا سکتی ہیں؟ لہذا اس سے پیچھے رہنا چاہیے اور اس پر اعتراض، اس کا جو ہے یہ بات جو ہے کہ لولا کما خلقت الافلاک اس پر شاعری کرنا یا اسی طرح سے اس کے پیچھے منقبت میں ایسے الفاظ ادا کرنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نصیحت کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بنا لینا یا سننا اور اس کی تصدیق کرنا جبکہ پتہ نہ ہو کہ حدیث رسول کی ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کو ان کتابوں پر اعتماد کرنا چاہیے جو صحیح ہیں، ان عالموں کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے جو صحیح اور غلط کو پہچانتے ہیں۔ ہر کسی ایرے غیرے کی بات کو مان لینا اور اس پر اس کی باتوں کے حساب سے عمل کرنا انسان کو گمراہی میں پہنچا دیتا ہے، گمراہی پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ جو خود راستے پہ نہ ہو دوسرے کو راستے پہ کیا لائے گا؟ لہذا آپ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں تو صحیح آدمی صحیح جگہ سے لیجئے اور بحث و تمہیز کے بعد لیجئے، دراسہ کیجئے، ریسرچ کیجئے، ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو لوگ جانکار ہیں ان سے پتہ کرو تاکہ آپ کو صحیح حقیقت کا اندازہ ہو سکے۔ لہذا اس قسم کی حدیثوں پر اعتماد کر کے جو کہ موضوع اور گڑھی ہوئی ہیں، انسان کا بہت ساری چیزیں ایسی پیش کرنا جو کہ مناسب نہیں ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزوں کو بنایا جس میں انسان بھی ہیں، اس مقصد ہی سے منحرف کر دینا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو آپ غلط بتائیں، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آج آپ سے اجازت لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔